دیکھیے سب سے پہلے تو قوم کو ادراک کرنا چاہیے کہ نقصان کا اسکیل کیا ہے. ٹھیک ہے، کس قدر نقصان ہو چکا ہے. میرا خیال ہے ہمارے کسی میڈیا ہاؤس کے پاس کوئی ایسی لسٹ نہیں ہے جس میں بتایا کوئی جائے معلومات ہے ہی نہیں کہ یہ فہرست ہے ان لوگوں کی جو شہید ہوئے، اتنے کپتان ہوئے، اتنے میجر ہوئے، اتنے کرنل ہوئے، اتنے سپاہی ہوئے، اتنے جوان ہوئے. اس سو کالڈ وار آن ٹیرر یا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تو کچھ کم از کم قوم کو ادراک ہوگا کہ نقصان وہ جو کیا اس کا پیمانہ کیا ہے. پیمانہ کیا ہے، صحیح کہا آپ نے. کس پیمانے پہ یہ نقصان ہو رہا ہے، اور یہ واقعی بہت بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہے. ہم اگر پاکستان آرمی کی تاریخ دیکھیں تو ہماری فوج کے اندر جو جوانوں اور افسروں کے درمیان جو شہید ہونے کی یا زخمی ہونے کی ریشو ہے وہ تقریباً ہمارے 10 سے 11% افسر ہوتے ہیں شہادتوں میں شامل ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ٹریننگ یہ ہے کہ جوان کے ساتھ مل کے افسر اس کو اگلی صفوں میں لیڈ کرے گا. جی یعنی وہ کہتے ہیں کہ آفیسر یہ نہیں ہوتا کہ وہ بیٹھ جائے کہیں پیچھے نہیں ہوتا، وہ ساتھ ہوتا ہے. وہ ساتھ ہوگا، بلکہ شاید آگے ہی ہو، اور سب سے خطرناک کام جو ہے وہ خود آفیسر کرتا ہے. تو اس کی وجہ سے اگر ہم 10% کا بھی لگائیں تو ہم کہتے ہیں ہمارے 9000 سپاہی شہید ہو گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کم از کم پھر 900 تو آفیسرز ہوں گے. ٹھیک، اگر یہ 10% کی تناسب جو ہے 11% ہے تو پھر 1000 ہوں گے. ٹھیک ہے. تو یہ جس لیول پہ نقصان ہو رہا ہے اس کا ادراک کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پوری قوم کو، پورے ہمارے جو انٹیلیجنسیا ہے اس کو سمجھ آئے کہ نقصان کا پیمانہ کیا ہے. ٹھیک ہے. ہمیں تو نہیں پتہ چلتا نا لیکن اگر ہم دیکھیں تو پچھلے 6 مہینے سے تقریباً ہر 10 دن کے اندر ایک کپتان یا کوئی ایک اور آفیسر اور ایک میجر جوان شہید ہو رہے ہیں. اور یہ بہت بڑا نقصان ہے کیونکہ آپ کو ایک آفیسر بناتے ہوئے آپ ہزاروں میں سے اس کو سلیکٹ کرتے ہیں، پھر اس کو میڈیکلی چیک کرتے ہیں، سائیکولوجیکلی چیک کرتے ہیں، پھر اس کو پی ایم اے بھیجتے ہیں، وہاں وہ 2 سال ٹریننگ کرتا ہے. بڑی ریگرس ٹریننگ ہے، بڑی ریگرس ٹریننگ ہے. پھر وہ اپنے یونٹ میں آتا ہے جہاں پہ سی او اس کو ٹرین کرتا ہے، کمانڈنگ افسر جو ہوتا ہے، تو اس نے ایک تجربہ حاصل کیا ہوتا ہے. تو یہ قوم کے لیے بہت بڑا نقصان ہے اور یہ نقصان بند ہونا چاہیے. اب یہ بند اس لیے ہونا چاہیے، اس طرح ہوگا کہ ہم دہشت گردوں کو اور اس قسم کے جو 5th کالمسٹ ہیں جو ہمارے اندر چھپے ہوئے ہیں، قرآن میں بھی ان کا ذکر ہے، جن کو تم نہیں جانتے، یہ لوگ جو ہیں جو اندر چھپ کے، جن کو آپ نے آستین کا سانپ کہا، ان کو ڈسکور ہونا چاہیے، ان کی نشاندہی ہونی چاہیے اور ان کو کسی قسم کی کوئی قانونی رعایت نہیں دینی چاہیے. ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے جو آپ نے بات کی کہ دہشت گرد جو ہیں وہ چھوٹ جاتے ہیں. جی یہ تو عام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی جنہوں نے ہمارے جوانوں کے سروں کے فٹ بال بنائے وہ بھی چھوٹ گئے. اور